ہم جب بھی کوئی ویڈیو بنائیں جنگی قادسیہ جیروسلم اسرائیل کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا. ایک کوشچن لوگ بار بار پوچھتے ہیں, اس سب کا سورس کیا ہے؟ یہ سب لاتے کہاں سے ہو؟ کوہستانی بھائی, اس کا سورس کیا ہے؟ کہ آخر ہماری ان ساری باتوں کا سورس کیا ہے. پوری اسلامک ہسٹری کا سورس یہی کتابیں ہیں. تاریخ طبری, ابن اسیر, ابن کثیر. ہیلو دوستو, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج ایک اور ریئیکشن ویڈیو لے کر آ گئے ہم اسلام کے ہسٹوری کتابیں, جو ہسٹری کی کتابیں ہیں ہماری, جس میں اسلام کی سبھی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. ابن کثیر, کافی ساری ہسٹری کی کتاب ہے. آئیے ہم جانتے ہیں یہ سب سے پہلے کس نے لکھی تھی اور کس ٹائم پر لکھی گئی تھی, اور اس کے بارے میں پوری جانکاری جانتے ہیں. اسلامک ہسٹری بکس کتاب نالج, اوریجنل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ہے, جا کے چیک آؤٹ کر لینا. آئیے ویڈیو کو دھیان سے دیکھتے ہیں. اسلامک ہسٹری بکس. ہم جب بھی کوئی ویڈیو بنائیں جنگی قادسیہ جیروسلم اسرائیل کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا. ایک کوشچن لوگ بار بار پوچھتے ہیں, اس سب کا سورس کیا ہے؟ یہ سب لاتے کہاں سے ہو؟ کوہستانی بھائی, اس کا سورس کیا ہے؟ کہ آخر ہماری ان ساری باتوں کا سورس کیا ہے. آخر جتنی بھی باتیں لاتے یہ ہیں ہمارا کہاں سورس سے آتی ہیں. بلکہ یہ صرف ہمارا نہیں, پوری اسلامک ہسٹری کا سورس یہی کتابیں ہیں. تاریخ طبری, ابن اسیر, ابن کثیر اور ابن خلدون اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. پوری دنیا میں آلموسٹ انہی کتابوں کو اسلام کی ہسٹری سمجھا جاتا ہے. لیکن میرے خیال میں اس سے بھی بڑا کوشچن یہ ہونا چاہیے کہ آخر اسلام کی ہسٹری کے ان کتابوں کا سورس کیا ہے, اور یہ ساری بڑی بڑی بکس آخر آئی کہاں سے. ان بکس اور ان کے لکھنے والے اسکالرز کی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. آج سے 1400 سال پہلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے پہلے خلیفاؤں نے ابو بکر, عمر, عثمان اور علی رضی اللہ عنہ نے اسلام کی کوئی بھی ہسٹری نہیں لکھی, کیونکہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. زیادہ تر صحابہ اب بھی زندہ تھے اور انہیں اسلام کی ساری ہسٹری کا پہلے سے پتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے صحابہ دنیا سے جانے لگے, مسلمانوں کی نئی جنریشن اسلام کی ہسٹری کو بدر, احد, خندق جیسی جنگوں کو بھولنے لگے. اور کچھ ینگ لوگ تو اسلام کے ہیروز جیسے خالد بن ولید اور علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر رومن اور پرشین امپائر کے ہیروز ہرکیلیز اور رستم سے امپریس ہونے لگے. اب اس ینگ جنریشن کو اسلام کے ہیروز کی یاد دلانے کے لیے پہلی بار مسلمانوں کے ایک بہت بڑے خلیفہ نے کام شروع کیا, جن کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز. عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ بنتے اس زمانے کے ایک بہت بڑے اسکالر ابن شہاب الزہری کو اپنے پاس بلایا اور انہیں حکم دیا کہ میری اس خلافت میں مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہر جگہ جا کر لیکچرز دو. اب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں دنیا کے آخری کچھ ہی صحابی زندہ تھے, تو ابن شہاب نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سیکھا اور اسے آگے اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھانے لگے, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے مسلمان ہمارے ان گریٹ ہیروز کو بھول جائیں. اور ان کے انہی میں سے 2 اسٹوڈنٹس کو آج پوری دنیا جانتی ہے, ابن اسحاق اور امام مالک. جس کے بعد ابن شہاب نے اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی کتاب لکھی. لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ کتاب پوری کی, خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو شہید کر دیا گیا, اور عمر بن عبدالعزیز کے شہید ہوتے ہی اس کے صرف 30 سال بعد پوری بنو امیہ کی حکومت ٹوٹ گئی, اور بنو امیہ کے ساتھ ساتھ ابن شہاب کی لکھی ہوئی اسلام کی تاریخ کی پہلی کتاب بھی دنیا سے غائب ہو گئی. اب بنو امیہ کی خلافت تو دنیا سے ختم ہو گئی, لیکن اس کے بعد دنیا میں ایک نئی خلافت شروع ہوئی, عباسی خلافت. اب عباسی خلافت میں بھی بنو امیہ کی طرح بہت ساری خرابیاں تھیں.
لیکن ان میں ایک بات ایسی تھی جسے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. عباسی علم، نالج سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اسے حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے. یہاں تک کہ ایک عباسی بادشاہ نے رومن امپائر سے ایک بہت بڑی جنگ صرف افلاطون کی ایک کتاب کے بدلے میں ختم کر دی تھی. افلاطون ایک عباسی کتاب کے خلافت کے بدلے. بادشاہ منصور نے بنو امیہ کے کیپٹل کو ختم کر کے دنیا میں مسلمانوں کا ایک نیا کیپٹل بنایا، بغداد. نیا کیپٹل بنایا بغداد. اور اس کے اندر اس نے دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بنائی جسے آگے جا کر بیت الحکمہ، ہاؤس آف وزڈم کا نام ملا. یہ لائبریری بناتے دنیا کی سب عباسی سے بڑی بادشاہ منصور لائبریری. نے اسی ابن شہاب الزہری کے اسٹوڈنٹ ابن اسحاق کو اپنے پاس بلایا اور اسے حکم دیا کہ جاؤ اور اسلام کی ہسٹری پر دوبارہ ایک کتاب لکھو، لیکن کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک اس میں پوری دنیا کی ہسٹری ہونی چاہیے. ابن اسحاق نے پوری بالکل ایسا دنیا ہی کی کیا ہسٹری اور ہونی منصور چاہیے کے اس آرڈرز اندر. پر مسلمانوں کی پہلی کمپلیٹ تاریخ لکھی. یہ حدیث کی کتاب نہیں بلکہ ایک ہسٹری کی کتاب تھی. لیکن آج ابن اسحاق کی یہ امپورٹنٹ بک بھی دنیا سے غائب ہو چکی ہے. لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ آخر کیوں یہ ساری کتابیں دنیا سے غائب ہو رہی تھی؟ کیونکہ اب تک مسلمانوں کو پیپر کی ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں تھا. اور یہ ساری کتابیں پرانے زمانے کے ایک بہت ہی مہنگے مٹیریل پاپائرس پر لکھی جاتی تھی جسے مسلمان ان چھوٹے چھوٹے پتوں کو ملا کر بناتے تھے، جو پیپر کے مقابلے میں ایک بہت ہی مشکل کام تھا. پیپر کی ٹیکنالوجی اس زمانے میں دنیا کے صرف ایک ہی ملک میں تھی، مسلمانوں کی خلافت سے بہت دور، چائنا. چائنا کے اندر پیپر کی اور پیپر سویدھا کی تھی اس پہلے. ٹیکنالوجی کو چائنا کے ٹیکنالوجی. بادشاہوں نے پوری دنیا سے چھپا کر رکھا تھا. لیکن بہت جلد یہ سب بدلنے والا تھا کیونکہ عباسی خلافت کے آتے ہی کچھ ہی عرصے بعد مسلمانوں اور چائنیز امپائر کی سب سے بڑی جنگ مسلمانوں اور چائنیز کی جنگ ہوئی. جس میں مسلمانوں کی فوج نے آسانی سے پوری چائنیز فوج کو کرش کر دیا اور ہزاروں چائنیز سولجرز کو اپنا قیدی بنا لیا. اب کہا جاتا ہے انہی چائنیز قیدیوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں پیپر بنانے کی ٹیکنالوجی کا اچھی طرح پتا تھا. اور یہاں سے مسلمان پہلی بار ان چائنیز قیدیوں سے پیپر بنانے کی ٹیکنالوجی سیکھنے لگے. لیکن پہلے مسلمانوں کو اس کی امپورٹنس کا اتنا پتہ نہیں تھا. لیکن پھر آخر عباسی خلافت کا سب سے بڑا بادشاہ آیا جس کا نام تھا ہارون رشید. ہارون اور رشید. ہارون رشید کو پیپر کی ٹیکنالوجی کی طاقت کا اچھی طرح پتا تھا. اسی لیے اس نے بغداد میں دنیا کی سب سے بڑی پیپر بنانے کی فیکٹری بنائی، پیپر بنانے کی فیکٹری جس کے ساتھ ہی بنائی. دنیا میں ایک نیا دور شروع ہوا جسے آج تک لوگ یاد کرتے ہیں، اسلامک گولڈن ایج. اسلامک گولڈن ایج. ہارون رشید نے ہاؤس آف وزڈم کے بالکل پاس دنیا کی سب سے بڑی پیپر کی فیکٹری بنائی، جہاں پانی کی مشین سے ڈیلی ہزاروں پیپرز بنائے جاتے تھے. یہ دنیا کی سب سے بڑی پیپر فیکٹری تھی اور یہ اتنی بڑی بات تھی کہ پیپر یورپ میں کی پہلی فیکٹری. پیپر کی فیکٹری مسلمانوں سے 300 سال بعد بنائی گئی تھی. اب اسی پیپر کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے کتابیں غائب ہونے کی ٹینشن ختم ہو چکی تھی، کیونکہ جو بھی کتاب ہاؤس آف وزڈم میں لکھی جاتی تھی اسے اسی پیپر مارکیٹ میں کاپی کر کر کے پوری دنیا میں پھیلایا جاتا تھا. اسی پوری لیے دنیا میں اسلامک گولڈن پھیلایا ایج میں جاتا. ہر طرف اسکالرز ہزاروں کتابیں لکھنے لگے، جن میں سے بہت سارے آج تک دنیا میں موجود ہیں. اور کہا جاتا ہے اس زمانے میں اسکالرز کی اتنی عزت ہوتی تھی جتنی آج رونالڈو یا میسی کی ہوتی. Cristiano Ronaldo breaks his Lionel Messi does it again. He's superhuman. اسی گولڈن ایج میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسے صحیح بخاری لکھی گئی احادیث تھی. کی 6 بڑی جو کتابیں حدیث کی لکھی کتابیں گئی. تھیں. لیکن اب بھی ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ابن اسحاق کی کتاب غائب ہونے کی وجہ سے اسلام کی ہسٹری پر کمپلیٹ کوئی بھی کتاب نہیں تھی. تو اب یہ دیکھ کر اسی ابن اسحاق کے اسٹوڈنٹ ابن ہشام نے دوبارہ ایک بار پھر اسلام کی ہسٹری پر کتاب لکھی. اور پیپر کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ابن ہشام کی یہ کتاب آج تک ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے. ابن ہشام کی یہ کتاب بلکہ اس آج کتاب تک کا نیا ہمارے ورژن پاس آپ کو پڑی آسانی ہے. سے کہیں سے بھی مل جائے گا. یہ اسلام کی ہسٹری کی سب سے پرانی کتاب ہے. اب ابن ہشام کے بعد ہر سب سے طرف پرانی اسلام کتاب کی ہسٹری پر اسلام کی کتابیں ہسٹری لکھی کی. جانے لگی، جس میں اسلام کی نیکسٹ ہسٹری کی کتاب الواقدی نے لکھی. یہ ہے واقدی کتاب
لیکن آج بہت سارے اسکالرز واقعی کی کچھ باتوں کو صحیح نہیں سمجھتے، جس کے بعد واقعی کے اسٹوڈنٹ نے بھی ایک کتاب لکھی، طبقات ابن سعد، جس میں اس نے سارے صحابہ کی سٹوریز لکھی، اور آخر اسی دور میں ایک ایسی کتاب لکھی گئی کہ اگر آپ کو اسلامک ہسٹری کا تھوڑا بھی پتہ ہے تو اس کتاب کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، اور اس کتاب کا نام ہے تاریخ الطبری۔ تاریخ الطبری، یہ ہے تاریخ الطبری، جو اسلامک گولڈن ایج کے ایک بہت بڑے اسکالر تھے، اور بغداد کے ایک اسکول میں 10 دینار کی سیلری پر اسٹوڈنٹس کو پڑھایا کرتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب لوگوں کو امام طبری کی انٹیلیجنس کا پتہ چلا، کہا جاتا ہے ایک بار ان کے اسکول نے خوش ہو کر ان کے سامنے گولڈ دینارز کا ایک خزانہ رکھا، گولڈ دینار کا ایک لیکن امام خزانہ طبری نے رکھا۔ اس سے صرف اپنے 10 دینار اٹھائے اور کہا یہی میری تنخواہ ہے، اس سے زیادہ میں ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا۔ طبری نے اپنی اس کتاب میں آدم علیہ السلام سے لے کر عباسی خلافت کے سارے حالات لکھے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسکالرز تھے، لیکن یہاں ہم صرف انہیں ڈسکس کر رہے ہیں جنہوں نے اسلام کی ہسٹری پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ تاریخ الطبری عباسی خلافت کی آخری بڑی کتاب تھی، کیونکہ اس کے آخری بعد بڑی کتاب عباسی تھی۔ خلافت آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگی۔ آخر آہستہ آہستہ مسلمان اتنے کمزور ہو گئے کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یورپ کے پوپ نے اٹھایا، اور یورپ کے کرسچنز کو جمع کر کے مسلمانوں کے فلسطین پر حملہ کر دیا مسلمانوں کے فلسطین اور پر حملہ کر جروسلم دیا۔ پر قبضہ کر لیا۔ لیکن فلسطین کھو دینے کے بعد بھی بالکل آج کی طرح مسلمان لیڈرز کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ فلسطین دوبارہ فتح کرنے کا خواب مسلمان بادشاہوں سے زیادہ اس زمانے کے اسکالرز کے دلوں میں تھا، جس میں سب سے بڑے اسکالر کا نام تھا امام ابن عساکر، جو اتنے بڑے اسکالر تھے کہ ان کی صرف ایک کتاب کے 70 والیومز ہیں۔ امام ابن عساکر دمشق کے اسٹوڈنٹس کو اسلام کی ہسٹری سکھایا کرتے تھے، اور انہیں بتاتے رہتے تھے کہ ایک دن مسلمان فلسطین دوبارہ ضرور فتح کریں گے۔ امام ابن عساکر کے انہی اسٹوڈنٹس میں سے ایک نے آگے جا کر فلسطین فتح بھی کیا، جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی، جو 2 لاکھ کی فوج لے کر فلسطین کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ بائی دی وے، جب صلاح الدین فلسطین کی طرف جا رہے تھے، اسی دور کے بغداد میں ایک بہت ہی عجیب کتاب لکھی گئی جس کا نام تھا فضائل یزید۔ اس کتاب میں یزید کو اسلام کے ایک بہت بڑے ہیرو کی طرح پریزنٹ کیا گیا تھا، اور ایسا دکھایا گیا تھا کہ یزید سے زیادہ نیک انسان تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور یہ کتاب اتنی فیمس ہوئی کہ کچھ مسلمان واقعی میں یزید کو اسلام کا ہیرو ماننے لگے۔ لیکن جیسے ہی اس کتاب کی خبر اس وقت کے سب سے بڑے سنی عالم امام ابن جوزی تک پہنچی، وہ اس بات سے ڈرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر مسلمان یزید کو اسلام کا ہیرو ماننے لگے۔ جس کے بعد امام ابن جوزی نے یزید کی حقیقت دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے اپنی ایک بہت بڑی کتاب لکھی، اور یزید کو ہمیشہ کے لیے ایکسپوز کر دیا۔ اب جب یہاں یہ سب ہو رہا تھا، وہاں صلاح الدین ایوبی نے آخر پورے فلسطین کو فتح کر لیا، پورے فلسطین کو فتح کر لیا صلاح الدین ایوبی نے، اور مسجد اقصیٰ پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، جس کی وجہ سے آج تک صلاح الدین کو پوری دنیا یاد کرتی ہے۔ Warrior Saladin conquered the Crusaders. اب صلاح الدین کی اس فوج میں بھی ایک بہت بڑے اسکالر تھے، امام ابن اسیر، جنہوں نے لڑنے کے امام ساتھ ابن ساتھ اسلام کی اسیر ہسٹری پر ایک بہت بڑی کتاب لکھی تھی، اور یہ ہے ان کی کتاب جس میں انہوں نے صلاح الدین کی جنگوں کے ساتھ ساتھ انڈیا پر حملہ کرنے والے پہلے مسلمان بادشاہ کی کہانی بھی لکھی، سلطان شہاب الدین غوری۔ مطلب ابن اسیر کے دور میں مسلمان فلسطین، انڈیا، ہر طرف صرف جیت رہے تھے، لیکن اس کتاب کے بالکل آخر میں مسلمانوں کی اصل تباہی کا وقت شروع ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو تباہ کرنے والے بادشاہ کا نام تھا چنگیز خان۔ چنگیز خان۔ صلاح الدین ایوبی کے کچھ ہی عرصے بعد چنگیز خان منگولیا سے مسلمان علاقوں کی طرف بڑھنے لگا، اور ایک ایک کر کے ہر مسلمان سٹی کو جلانے لگا، اور یہ علاقے فتح کرتے کرتے آخر چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان اسلامک گولڈن ایج کے سینٹر بغداد تک پہنچا۔ کہا جاتا ہے اس وقت اسلامک گولڈن ایج اتنی خراب ہو چکی تھی کہ لوگ سائنس اور نالج کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ عجیب عجیب باتوں پر بحث کرتے تھے۔ مطلب جب ہلاکو خان تیزی سے بغداد کی طرف بڑھ رہا تھا، بغداد کے اندر مسلمانوں کی یہ بحث چل رہی تھی کہ ایک سوئی کی نوک پر
कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं? एक हजरत सूर ईसा की नोक अलैहिस्सलाम पर कितने कैसी रोटी फरिश्ते खाया बैठ करते सकते थे? हैं? और ऑफ कोर्स शिया सुन्नी की आपस की बहस। और जब मुसलमान आपस में इन बहसों में बिजी थे, हलाकू खान की फौज बगदाद में दाखिल हुई हलाकू खान और की शिया फौज सुन्नी को देखे बगदाद में बगैर दाखिल सबको हुई। मुसलमान समझकर सबकी गर्दनें उड़ा दी। कहा जाता है हलाकू खान ने बगदाद में इतने मुसलमान मारे थे कि बगदाद के दरिया का कलर मुसलमानों के खून की वजह से कई दिनों तक बिल्कुल रेड था। और आखिर सबको मारने के बाद हलाकू खान की फौज दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हाउस ऑफ विजडम के दरवाजे तक पहुंची और उसे आग लगाकर उसकी सारी किताबों को दरिया में फेंक दिया। और ये आग इतनी लगाकर ज्यादा किताबें थी कि इन सारी किताबों की किताबों को इंक की दरिया में वजह फेंक से दिया। अब बगदाद का दरिया रेड के बजाय कई दिनों तक ब्लैक कलर का हो गया। और फिर हलाकू खान ने बगदाद की सारी पेपर बनाने की फैक्ट्रियों को आग लगा दी और इस तरह इस्लामिक गोल्डन एज खत्म हो गई। और इस्लामिक मुसलमानों की गोल्डन एज 400 साल की खत्म हो मेहनत गई। बगदाद के दरिया में बह गई। और मुसलमान इतने कमजोर हुए कि मुसलमान स्कॉलर्स के पास भी लिखने के लिए पेपर भी नहीं था, जिसकी वजह से मुसलमान पहली बार यूरोप से पेपर मंगवाने लगे, जिससे यूरोप में पेपर की प्रोडक्शन आसमान तक चली गई। और पहली बार यूरोप के क्रिश्चियंस मुसलमानों से ज्यादा पेपर बनाने लगे। मुसलमानों अब से जब ज्यादा मंगोलों पेपर की बनाने तबाही के लगे। बाद पूरी मुसलमान दुनिया में एक मायूसी छाई हुई थी और साइंस और हिस्ट्री की बहुत सारी किताबें बर्बाद हो चुकी थी। इसी दौर में कुरान की तफसीर और इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में सबसे बड़ी किताब लिखी गई, जिसका ऑलमोस्ट हर मुसलमान ने नाम जरूर सुना होगा। और इस किताब का नाम है तारीख इब्ने कसीर। तारीख इब्ने इस किताब कसीर। का असली नाम अल बिदाया व निहाया है, which means अल-बिदाया शुरू व से लेकर निहाया। आखिर तक, जिसमें उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक हर डिटेल लिखी है। इब्ने कसीर के बाद एक और भी बहुत बड़े मुसलमान साइंटिस्ट ने इस्लाम की हिस्ट्री पर किताब लिखी, जिन्हें कुछ लोग मुसलमानों का आखिरी बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं, जिनका नाम था अल्लामा इब्ने खल्दून। अल्लामा और ये है इब्ने उनकी किताब। खल्दून। इस किताब की पहली जल्द को आज तक हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, बल्कि इब्ने खल्दून के नाम पर आज भी तुर्की में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है। आज कुछ स्कॉलर्स के अंदर इब्ने यूनिवर्सिटी खल्दून को बनी हुई है। मुसलमानों का आखिरी बड़ा स्कॉलर मानते हैं, क्योंकि मंगोलों की तबाही के बाद अब दुनिया में सबसे ज्यादा पेपर मुसलमान नहीं बल्कि एक यूरोप के क्रिश्चियंस बना रहे थे। और जिस साल इब्ने खल्दून फौत हुए, उसी साल यूरोप में एक आदमी पैदा हुआ, गुटेनबर्ग, जिसने एक गुटेनबर्ग। ऐसी मशीन इजाद की कि दुनिया को हिला कर रख दिया, प्रिंटिंग प्रेस, जिससे यूरोप में प्रिंटिंग आहिस्ता आहिस्ता प्रेस। मिलियंस ऑफ किताबें लिखी जाने लगी। और ये प्रिंटिंग प्रेस इतना जबरदस्त मशीन था कि पहले जो आदमी दिन में 40 पेजेस लिखा करता था, अब इस प्रिंटिंग प्रेस की मशीन की वजह से वो हर दिन 4000 पेजेस प्रिंट करने लगा, जिससे ऑफ कोर्स 4000 पेज यूरोप आहिस्ता आहिस्ता प्रिंट करने मुसलमानों लगा। से आगे निकलने लगा। और अब इस प्रिंटिंग प्रेस के दौर में मुसलमानों की दुनिया में एक नई सुपर पावर बन चुकी थी, उस्मानिया सल्तनत। और उस्मानिया सल्तनत ने एक ऐसा फैसला किया जिसे आज तक उनका सबसे बड़ा ब्लंडर माना जाता है। उस्मानिया सल्तनत के बादशाह और स्कॉलर्स ने मिलकर एक बहुत ही अजीब ऐलान किया कि ये मशीन प्रिंटिंग प्रेस मुसलमानों के लिए हराम है। और वो इसलिए क्योंकि कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि इल्म सिर्फ कलम से लिया जा सकता है, मशीनों से नहीं। कुछ ने कहा कि ये तो एक क्रिश्चियन इन्वेंशन है, इसे तो हराम होना चाहिए। और कुछ स्कॉलर्स इस बात से डर रहे थे कि अगर हर मुसलमान के हाथ में किताब आ गई तो फिर हमारा क्या होगा। जो भी हो, अब एक हर तरफ यूरोप के मुसलमान के पास हाथ में किताब आ गई तो 1000 हमारा प्रिंटिंग क्या प्रेस होगा। थे और दूसरी तरफ मुसलमान दुनिया में 0, मतलब एक मुसलमान अब भी दिन में सिर्फ 40 पेजेस लिख सकता था। और इसके मुकाबले में यूरोप का एक क्रिश्चियन दिन में 4000 पेजेस प्रिंट कर सकता था। तो ऑफ कोर्स यहाँ से मुसलमानों का डिक्लाइन शुरू हुआ और यूरोप ऊपर जाने लगा और मुसलमान इल्म और नॉलेज को छोड़कर ताजमहल जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने लगे और यूरोप में यूनिवर्सिटीज और लाइब्रेरीज बनने लगी, जिसकी वजह से इब्ने खल्दून और अल-बेरूनी की बजाय अब दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट यूरोप में पैदा होने लगे। लियोनार्डो डा विंची, गैलीलियो, न्यूटन। आखिर यूरोप के इस प्रिंटिंग प्रेस के 300 साल बाद उस्मानिया सल्तनत को रियलाइज हुआ कि उन्होंने कितनी 300 बड़ी साल गलती की बाद। और 300 साल बाद मुसलमानों ने अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और आज तक मुसलमान दोबारा यूरोप के सामने अपना सर नहीं उठा सके। आज तक दोबारा यूरोप के देशों के सामने मुसलमान के देशों ने कम ही प्रोडक्शन की थी
جو پیپر بنانے کی فیکٹری تھی، مشین تھی، وہ 300 سال بعد لگائی. جو یورپ کے دیش تھے اس کے اندر لائبریری بننے لگی، یونیورسٹی بننے لگی، اور یہ بننے لگی، کیا بولتے ہیں اس کو، فیکٹری، پیپر بنانے کی فیکٹری بننے لگی. اور اسلامک دیش میں کیا بنا، ترکی کے اندر عثمانیہ سلطنت آ گئی جب لاسٹ میں، تو انہوں نے حرام بول دیا کہ حرام ہے، یہ پیپر سے نہیں علم لیا جا سکتا، علم تو قلم سے ہی لیا جا سکتا ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، یہ ان کو بعد میں سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ پیپر اسی سے بھی پرنٹنگ ہو سکتے ہیں اور یہ صحیح ہے، جلدی ہو جائے گا. تو پھر انہوں نے 300 سال بعد بنایا. اور جو ہسٹری کی کتاب ہے، ابن کثیر، ابن قصاب، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں اسلامک ہسٹری کی، یہ شروع میں لکھی گئی تھی، وہ پھر وہ جلا دی گئی تھی، غائب ہو گئی تھی. اور پھر بعد میں جو بغداد کے اندر لائبریری تھی، جو سب سے بڑی لائبریری تھی، وہ چنگیز خان نے حملہ کیا، اور اس نے موقع دیکھ لیا. صلاح الدین ایوبی بھی نہیں تھے وہاں، کوئی نہیں تھا، اس نے اپنا دیکھا اور اپنا اس پہ حملہ کر دیا، اور جتنی بھی لائبریری کے اندر کتابیں تھی وہ سب کی سب جلا ڈالی، اور جلا کر دریا کے اندر ڈال دی. پہلے تو مسلمانوں کو قتل کیا، پھر اس کے بعد لائبریری میں آگ لگا کے ساری کتابیں جلا دی، اور دریا کا جو کلر تھا وہ بھی ریڈ سے بلیک ہو چکا تھا. ساری پوری ہسٹری کی کتابیں جلا دی. پھر مسلمانوں نے پیپر لیے، کیونکہ ان کے پاس تو پیپر بھی نہیں بچے تھے. انہوں نے یورپ کے دیشوں سے پیپر لیے، اور اپنی جو ہسٹری کی کتاب تھی، سب سے بڑی کتاب آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک، وہ اسی دور میں لکھی گئی تھی. اور دوستو، چنگیز خان جو ہے، یہ ہلاکو خان، چنگیز خان، اور جو یہ سلطنت عثمانیہ اور صلاح الدین ایوبی نے پہلی بار اپنے صحابیوں کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، جو فلسطین کو فتح کیا تھا، کیونکہ مسلمانوں سے فلسطین چھین لیا گیا تھا. تو سلطنت عثمانیہ سے پہلے اسی دور میں چنگیز خان نے یہ فتح کر لیا تھا. اور جتنی بھی یہ کتابیں ہیں وہ سبھی اسی دور میں لکھی گئی ہیں. اسلام کی جتنی بھی ہسٹری کی کتابیں ہیں، یہ سب اسی دور میں لکھی گئی ہیں. کچھ کتابیں تو ہماری ایسی ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ جو بغداد کی لائبریری ہے، اس کے اندر جلا کر راکھ کر دی گئی تھی. پتہ نہیں اس میں اسلام کے بارے میں کیا کیا لکھا گیا تھا، کچھ پتہ نہیں ہے. کچھ کتابیں ایسی ہیں جو صحابہ زندہ تھے انہوں نے لکھ دی، جو ان کو نالج تھی، اور جو ان کے صحابہ تھے، اسٹوڈنٹ تھے، ایک دوسرے کے اسٹوڈنٹ نے مل کر سبھی کتابوں کو لکھ دیا. تو یہ آج ہمارے سامنے ہمیں ہسٹری کا پتہ چل جاتا ہے، نہیں تو ہمیں ہسٹری کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے اسلام کے اصل ہیرو کون ہیں، کون نہیں ہیں. اس بات کا ہمیں نئی جنریشن کو کچھ نہیں پتہ رہتا. اگر یہ صحابی محنت نہ کرتے اس ٹائم پر اور نہ لکھتے اگر کتابوں کو، تو بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا. اور فائنلی دوستو، ویڈیو پوری ہو چکی ہے. اسی طریقے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اوریجنل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، جا کے چیک آؤٹ کر لینا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.